سب سے پہلے اہم خبر دیں گے کہ وزارت دفاع نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کر دی۔ استدعا کی آرمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ وزارت دفاع نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کی استدعا کی۔ آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی سیکشن 459 بھی بحال کرنے کی استدعا کی گئی۔ وزارت دفاع نے اپیلوں پر حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کی۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھیں۔ اپیل آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ وزارت دفاع نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کر دی۔ استدعا کی گئی کہ آرمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ وزارت دفاع نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کی استدعا کی۔ آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی سیکشن 459 بھی بحال کرنے کی استدعا۔ وزارت دفاع نے اپیلوں پر حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کی۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھیں۔ اپیل آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ وزارت دفاع نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کر دی۔ استدعا کی آرمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کو فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ وزارت دفاع نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کی استدعا کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 21 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سرکاری پروسیکیوشن کی جانب سے کوئی گواہ پیش نہیں کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی روشنی میں سماعت ملتوی کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 21 نومبر تک ملتوی۔ سرکاری پروسیکیوشن کی جانب سے کوئی گواہ پیش نہیں کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی روشنی میں سماعت ملتوی کی گئی۔ جیل میں رہ کر الیکشن لڑنا پڑا تو لڑوں گا، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا نواز شریف نے بولنا شروع کر دیا، اب میں بھی بولوں گا۔ خود پر درج مقدمات کی تفصیل مانگ لی، کل ضمانتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ شیخ رشید نے مقدمات کی تفصیل کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کر دی۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ آدمیوں کو میں نے اسٹامپ لکھ کر دے دیے ہیں، وکالت نامے میں دستخط کر دیے ہیں کہ اگر میں جیل جانے جاتا ہوں، اگر جیل سے مجھے الیکشن لڑنا پڑتا ہے تو وہ میرے اٹارنی ہوں۔ میں بھی اب آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گیا ہوں۔ 1 جنوری سے انشاءاللہ میں پاکستان کے تمام پریس کلبوں کا دورہ کر رہا ہوں، کیونکہ 15 دنوں کے اندر لسٹ آ جائے گی کہ میں کہاں کہاں مجھے کیسز میں ڈالا گیا ہے۔ آج چودھری عبدالعزیز صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جتنے نام ان کے ضمنیوں میں جہاں جہاں ڈالے گئے ہیں اس کی لسٹ جو ہے وہ 15 دنوں کے اندر اندر پیش کی جائے۔ کم از کم اس میں مجھے یہ سہولت آج بڑی ملی ہے کہ مجھے پتہ لگ جائے گا کہ مجھے کہاں کہاں چلے کے دوران اور کس کس کیس میں ڈالا گیا ہے۔ پنجاب میں اسماگ سے صورتحال تشویشناک، ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی مضر صحت، سانس لینا دشوار، شہری بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں AQI 259 رہا۔ ٹاؤن ہال لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 280 ریکارڈ۔ متاثرہ اضلاع میں کل تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ پنجاب میں اسموگ سے صورتحال تشویشناک، ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی مضر صحت۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسماگ کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت، سرکاری وکیل نے حکومتی سفارشات سے عدالت کو آگاہ کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، اسماگ میں فیکٹریوں جتنا کردار متعلقہ اداروں کے افسران کا بھی ہے۔ ایسے افسران کے خلاف میڈیا ایکٹ کے تحت کارروائیوں کی ہدایت کی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ برطانیہ میں ججز آج بھی سائیکل پر آتے ہیں۔ سائیکلنگ کو فروغ دیں، لاہور والے 5 ماہ بعد آپ کو سائیکلوں پر نظر آئیں گے۔ گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم، سماعت 22 نومبر تک ملتوی۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت نے چین سے مدد مانگ لی۔ صوبائی وزیر ماحولیات کی چینی کونسل جنرل سے ملاقات، چائنا کے ماہرین کی خدمات سے استفادہ کرنے پر تبادلہ خیال۔
قونصل جنرل نے کہا کہ ہماری حکومت اسموگ ختم کرنے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہے۔ محسن نقوی کے اسموگ کے تدارک کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت نے چین سے مدد مانگ لی۔ صوبائی وزیر ماحولیات کی چینی قونصل جنرل سے ملاقات، چائنا کے ماہرین کے خدمات سے استفادہ کرنے پر تبادلہ خیال۔ قونصل جنرل نے کہا کہ ہماری حکومت اسموگ ختم کرنے کے لیے مدد کو تیار ہے۔ محسن نقوی کے اسموگ کے تدارک کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ پیپلز پارٹی نے مردان میں پنڈال سجا لیا، جلسہ گاہ میں کرسیاں لگا دی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کارکنان سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے مردان میں پنڈال سجا لیا، جلسہ گاہ میں کرسیاں لگا دی گئی ہیں، تمام تر انتظامات دیکھے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کارکنان سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے مردان میں پنڈال سجا لیا، جلسہ گاہ میں کرسیاں لگا دی گئی ہیں اور تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کارکنان سے خطاب کریں گے۔ تو پیپلز پارٹی نے مردان میں پنڈال سجا لیا ہے اور جلسہ گاہ میں کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں، تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جلسہ گاہ کے لیے پیپلز پارٹی نے مردان میں پنڈال سجا لیا ہے آج، اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کارکنان سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کافی متحرک نظر آ رہی ہے، انتخابات قریب ہیں اور اسی حوالے سے ورکرز کنونشنز کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے مردان میں پنڈال سجا لیا، جلسہ گاہ میں کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کارکنان سے خطاب کریں گے۔ ایم کیو ایم کی اننگز تو بہت پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ یہ نون لیگ اور دوسری جماعتوں کی منتیں اور ترلے کر رہے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کا کہنا ہے کہ مجھے ایم کیو ایم کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم میں صرف پی ایس پی کے لوگ ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ بھر اور خاص طور پر کراچی میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اسی بارے پہ مزید بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم کے رہنما محمد حسین نے۔ بہت شکریہ محمد حسین صاحب، آپ نے ایکسپریس نیوز کے لیے قیمتی وقت نکالا۔ جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ بات اور زبان و بیان کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے، ایم کیو ایم کی ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تل ملا بھی رہی ہے، اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے۔ انہوں نے جو گھناؤنی پالیسی کے ذریعے ایم کیو ایم کو تقسیم کیا تھا، مختلف دھڑوں میں بانٹ دیا تھا، اس کی وجہ سے ہمارا ووٹ بینک متاثر ہوا تھا۔ جب سے ایم کیو ایم متحد ہوئی ہے، تمام دھڑے ایک ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ اگر ایم کیو ایم اسی طریقے سے اگر ایم کیو ایم کمزور ہو گئی ہے، دوسروں کی منتیں سماجتیں کر رہی ہیں، تو یہ پچھلے 16-17 مہینے ہمارے ساتھ وفاق میں حکومت میں رہے، ہماری منتیں ترلے کرتے رہے، بہادر آباد کے درجنوں انہوں نے دورے کیے اور ہمیں اپنے ساتھ حکومت میں شامل کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ آصف زرداری سمیت ان کے تمام رہنما اسلام آباد میں کئی انہوں نے مذاکرات کیے۔ ایم کیو ایم نے کبھی ان کی منتیں نہیں کی، کبھی ان کوشش نہیں کی کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ پیپلز پارٹی نے ہی ہمیشہ، ان کی تاریخ ہے، چاہے 1988 ہو، چاہے 2000 یعنی 1997 ہو، یا 2002 ہو، یا 2008 ہو، یہ ہمیشہ یہی ہمارے پاس آئے، انہوں نے منتیں کی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم ماشاءاللہ دوبارہ سے نہ صرف مضبوط طاقتور ہو رہی ہے بلکہ تناور درخت بن رہی ہے۔ عوام کا اعتماد، بھروسہ ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کے اوپر آ رہا ہے۔ یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، لوٹ مار کو بڑھانے کے لیے ایک کے بعد ایک اقتدار جو حاصل کرتے رہے ہیں، وہ اقتدار کی کشتی اب ان کو ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اندرون سندھ کے لوگ بھی ان سے ناراض ہیں۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی بالکل تنہا رہ گئی ہے، کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ یہی حال کے پی کے میں ان کا ہو گیا ہے، یہی حال پنجاب میں ہو گیا ہے اور یہی حال بلوچستان میں ہو گیا ہے۔ یہ بالکل تنہائی کا شکار ہیں، آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے آصف زرداری سے لے کے نیچے تک ان کے تمام لوگوں نے کھربوں روپے لوٹ کر حکومت کے خزانے کے باہر منتقل کیے اور باہر منتقل کر کے جائیدادیں خریدی۔ تو ان کو یہ اپنی جو ایک انہوں نے شان و شوکت والی ریاست بنائی ہوئی تھی،
वो इनको उसको जो है खत्म वो होते देखते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं। एमकेएम के रहनुमा मोहम्मद हुसैन साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी का 42वां रोज़, शोहदा की मजमूई तादाद 11,500 से बढ़ गई। शोहदा में 4700 से ज़ायद बच्चे, 3100 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। गजा में निज़ाम सेहत तबाह हो गया। अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली फ़ौज की एक बार फिर बमबारी। इसराइली फ़ौज ने अल-शिफा में पड़ी मैयतें भी कब्जे में ले ली। इसराइल की अल-अहली और उर्दनी फील्ड अस्पताल में फिर बमबारी, कई शहादतों की इत्तलात। इसराइल का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का घर मुकम्मल तबाह करने का दावा। गजा में हमास की मज़ाहमत, मज़ीद 3 इसराइली हलाक, तादाद 51 हो गई। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी का 42वां रोज़, शोहदा की मजमूई तादाद 11,500 से बढ़ गई। शोहदा में 4700 से ज़ायद बच्चे, 3100 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। गजा में निज़ाम सेहत तबाह हो गया। अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली फ़ौज एक बार फिर चढ़ दौड़ी। इसराइली फ़ौज ने अल-शिफा में पड़ी मैयतें भी कब्जे में ले लीं, जबकि इसराइल की अल-अहली और उर्दनी फील्ड अस्पताल में फिर बमबारी, कई शहादतों की इत्तलात। इसराइल का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का घर मुकम्मल तबाह करने का दावा। सिहोनी दहशतगर्दी पर हमास की भरपूर मज़ाहमत जारी। गजा में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी अंजाम को पहुँच गए। हलाक फ़ौजियों की तादाद 51 से तजावुज़ कर गई। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह, टैंक उड़ा दिए। मगरबी किनारे पर इसराइली चौकी पर हमला, एक फ़ौजी हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। जिनिन पनाह गुज़ीन कैंप के करीब झड़पें, अल-क़साम ब्रिगेड ने भारी हथियारों से जवाब दिया। हमास सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा कि फ़लस्तीनियों ने इसराइल के तमाम जंगी मंसूबे नाकाम बना दिए। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत, कम उम्र ड्राइवर का अदालत से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिम अफनान के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने CTO और SSP ऑपरेशंस को तलब कर लिया। मुलजिम ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, कम उम्र हूँ, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। कम उम्र बच्चों के क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का हवाला दिया। निगरान वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलब करने का मुतालबा किया। अदालत ने CTO और SSP ऑपरेशंस को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कम उम्र हूँ, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर ना आए। ये लाहौर हाई कोर्ट का 2018 का फैसला है, इस पर अमल क्यों नहीं हुआ। हर चौक में, हर सिग्नल पर हर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी, बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 3 रोज़ में 1398 मुकदमात दर्ज और सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 81 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,478 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में $97 सस्ता, 286 रुपये 40 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में $25 की कमी से 288 रुपये 50 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। बागों के शहर लाहौर की खूबसूरती में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। अर्बन फॉरेस्ट के तहत पार्कों की तज़ीन व आराइश जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PHA के साथ, मजीद उन्हीं से बात करेंगे। अपडेट कीजिएगा अफजाल। लाहौर को खूबसूरत बनाने के हवाले से बुलंदो बांग दावे तो किए जाते रहे, लेकिन क्या ये अमली तौर पर भी मुमकिन है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डायरेक्टर जनरल PHA मोहम्मद ताहिर भट्टो साहब। तो हम उनसे पूछेंगे कि लाहौर शहर की खूबसूरती के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से भी ये उन्हें फ़ंड भी जारी किए गए हैं। पार्कों की सूरत क्या है, ग्रीन बेल्ट की सूरत क्या है और लाहौर का नेचुरल हुस्न जो बागों का शहर है वो कैसे बन पाएगा? देखिए, इसमें जो लाहौर में आपको पता है 800 से ज़्यादा बागात है, तो बागात का शहर तो ये बिल्कुल है। और इसमें जो अक्सर जो इशू था हमारे छोटे पार्क्स था, छोटे पार्क्स जो है कि हम 100 से ज़्यादा जो है कि वो प्रॉपरली उनको मेंटेन दोबारा कर चुके हैं। बड़े पार्क जो है सारों का काम चल रहा है, उनमें भी जो है कि वो मेजर प्रोजेक्ट जो चाहे बटरफ्लाई हाउस हो, चाहे डांसिंग फाउंटेन हो, उनकी रिवाइवल हमने कर दी है। 5 लाख से ज़्यादा पौधे जो है कि वो हमने नया जो एक आइडिया लेके आए थे अर्बन फॉरेस्ट्री का, उसमें लगाए हैं। अभी जो है कि हमने 3 मियावाकी की फ़ॉरेस्ट शुरू किए हुए हैं। इसके अलावा जो है कि आपको पूरा शहर फूलों से भरा नज़र आएगा। एयरपोर्ट पे 50 एकड़ का ऑलिव जो है गार्डन वो हमारा शुरू है, वो हो जाएगा। फिर हमारी नर्सरी जो है पहली दफ़ा जो है कि वो हमने
तकरीबन हमारे पास 300 एकड़ के करीब लैंड थी कि जो काम नहीं कर रही थी। अभी प्रॉपरली उन्होंने हमें पौधे देना शुरू कर दिए और हमारी बाहर से जो परचेजिंग है वो काफ़ी कम हो गई। अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारी ये स्टेबल बर्निंग की वजह से, ट्रांसपोर्ट के इशू की वजह से अभी हमारा जो स्मोग है अभी भी सिचुएशन इससे वर्स होती अगर जो इतनी प्लांटेशन लाहौर में ना होती। और लाहौर में प्रॉपर जो प्लांटेशन हर साल हम बढ़ाते भी हैं। अगले जो दिन हैं वो लाहौर में बड़े मज़े के दिन है और बड़ा अच्छे जो बहार का मौसम है। लाहौर विल लुक लाइक ए पैराडाइज इंशाल्लाह। पूरे लाहौर के तमाम इर्द गिर्द एरियाज़ में शहर को खूबसूरत बनाने के साथ लाखों की तादाद में जो है दरख्त लगाए जाएंगे, जिससे ना सिर्फ स्मोक में कमी होगी बल्कि जो है शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। वर्ल्ड बैंक और प्रोवेंशियल हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के दरमियान तिब्बी अमले के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुआहदे पर DGPPHSA डॉक्टर साहिब गुल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर इकरामुल्लाह ने दस्तखत किए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर इकरामुल्लाह कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक प्रोवेंशियल हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के तवज्जो से ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम वाले इज़्नाम में तिब्बी अमले को तरबियत फराहम करेगा। पेशावर, नौशहरा, हरीपुर और सवाबी के 190 मराकज़ सेहत के अमले को सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने पर तरबियत दी जाएगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।